کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں، انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا، کسی بت کو نہیں پکارا، مزاروں پہ نہیں گئے، سیدھا سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو پورا کیا۔ تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن، نوحًا اذ نادیٰ من قبل، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دیں، نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا، بہت بڑے عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی۔ اور وداؤد وسلیمان، اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں۔ ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا، تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا، لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی۔ پرندے اور پہاڑ، داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا۔ یہ معجزے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کی بہادری تھی نا، جالوت کو قتل کیا تھا انہوں نے، بھول گئے کیا آپ لوگ؟ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو زرہیں بنانا سکھایا داؤد علیہ السلام کو جنگوں کے لیے، تلواریں اثر نہ کریں۔ لوہے کے لباس، لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے داؤد علیہ السلام، لوہا ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخت لڑائیوں میں یہ لوہا کام آئے۔ دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا جہاد کو۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا، اے داؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ڈریس کی ضرورت ہے، آپ جائیں ایسے ہی جائیں، اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی۔ بھائی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب میدان میں تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں تو گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا، تو اس کے لیے ڈیفنس ہے۔ ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے۔ آج گارڈ رکھنے کو توکل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے نا جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو ابن خطل تھا غالباً، ایک بڑا بدبخت صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوا ہے اس نے اور پناہ مانگ رہا ہے۔ تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے، اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی نا، اور آپ نے فرمایا کہ وہیں قتل کر دو اس کو۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا، عام معافی دی، کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا، سمجھتے ہو؟ تو تبھی کہتے ہیں نا، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں۔ اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے۔ اصل تو معاف کرنا ہی ہے، افضل تو یہی ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ خیر ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے۔ تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیلمٹ پہن کے بائک نہیں چلاؤ، بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے، ویلیاں بھی لگا رہا ہے۔ ہم بچپن میں کبھی ڈیفنس جاتے تھے، وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی، تو ایک ویلی لگا رہا تھا، سر کھل گیا اس کا، بہت بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کہ 3 دفعہ سر کھلا تھا اس کا۔ سر کھلنا سمجھتے ہیں، نیچے گرا اور سر پھٹ گیا۔ اس کے ابا نے پھر پابندی لگائی، پھر بھی لگا رہا تھا ویلی، اب تک میرا خیال ہے انا للہ ہو چکا ہوگا۔ ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے، وہ پائیدان پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے۔ ڈیفنس میں ہم نے دیکھا، وہ نہیں سی وی یو پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے، تو بھائی احمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، دیکھنا غلط تھوڑی ہے، دیکھ لو بھائی، کریں گے ہم کبھی بھی نہیں یہ فالتو کام، ویلیاں لگا رہے ہیں اور یہ بھائی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کے سر نہیں کھلے، بہت سے جن کے کھل چکے ہیں ان کے انٹرویو لے جا کے کہیں گے بھائی کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا تھا کہ وہ نا پائیدان پہ بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں، ایسے نہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں، بڑے شو مار رہا ہے۔ وہیں ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا یار یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، میں بھی یہ کہہ رہا یار یہ شو بازی ہے، اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب میری بحث چل رہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، آؤ انجوائے کرو نکل لو، کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی۔ کچھ میرے ہی دوست تھے وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہی تو ہوتا ہے، انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت، آگے گئے ہیں، اسپیڈ بریکر آیا اس کو نظر نہیں آیا، دھڑام سے وہ نیچے گرا، ہم بھاگ کے گئے، انا للہ اس کا ہو چکا۔ لگ ایسا رہا تھا، مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش، بالکل سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایمبولینس آئی ہے، اس میں ڈال کے لے کر گئے، پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھ لو، بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔
تو اس لیے انسان کے بچے بنو, کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو جاؤ میدان جنگ میں جا کے دکھاؤ نا, جہاں کچھ فائدہ تو ہو اس بہادری کا. یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 2-4 لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر, اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں. جس دن آپ کے سر پہ 4-5 ٹانکے آ گئے وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گی, بھائی پرے ہٹو. تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پہ سوٹ کرتے ہیں. خیر بس جلدی سے ختم کروں میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا, جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا, سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے. اور کیا تھا؟ ایوب اذ نادی ربہ, ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں, بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی. انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں پہنچ گئی ہیں, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, میری مدد کر. فاستجبنا لہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی, آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا. اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالکفل علیہ السلام کا, اور 2 بس مختصر. پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو. جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادا فی الظلمات, کئی اندھیرے, رات کا اندھیرا, آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا, سمندر کی لہروں کا اندھیرا, سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس میں اللہ کو پکارا, اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا, یہ تیرا, تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے. سبحانکا, تو عیب سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالمین میں سے ہوں. کیا مطلب؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. کہاں گئے وظیفے بھائی؟ یونس علیہ السلام نے کوئی وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیے وہاں بیٹھ کے؟ پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے, دعائیں ملیں گی, دعائیں. آج یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے نا 1000 دفعہ پڑھ لیں گے, جائز ہے, میں منع نہیں کر رہا. ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پہ پڑھ لو. لیکن جو روح کیا ہے, روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو, روح یہ ہے کہ مانگو. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت کا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی عاجزی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے, تو اللہ نے بچا لیا. پھر قرآن کہتا ہے اور زکریا کا بھی تذکرہ کریں, بڑھاپے میں بیوی بانجھ اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو بہترین وارث ہے, مجھے بھی کوئی وارث دے دے. اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. بڑھاپے میں ووہبنا لہ یحییٰ, ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی, بانجھ پن دور کر دیا, بڑھاپا بھی ختم کر دیا. کیوں؟ یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھائی؟ نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہو. قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, صدقات و خیرات میں, نماز میں, عبادت میں, تلاوت میں, یہ ایک دوسرے سے آگے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے ڈرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو, صدقات و خیرات کا معمول ہو, اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو, تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے. بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو, اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ ختم. ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں, ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, گانے چل رہے ہوتے ہیں, فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں, گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے, تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں, ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں. بس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا, قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں, بچڑا سامنے رکھا, فرشتوں نے کھایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نا نا نا, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں, یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا, بوڑھی, وہ حضرت سارہ, وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی.
بوڑھی عورتیں جو ہے نا وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں, اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی, کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں. ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہو نا تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنے. خواتین سن رہی ہوتی ہیں, دیکھو کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں, موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار ہے, کائنات تو نہیں ہے کہیں یہ. تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں, کون ہے یہ لوگ, کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں, اور بڑے خوبصورت جوان. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا, اسحاق, اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا, پوتا بھی ہوگا. ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی. تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی, ٹھیک ہے نا. ان کو پتا تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے. تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں, تو آپ کے بھی تو ہے نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے, آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. خیر, تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے, تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فسقت وجہہا, ایسے ماتھے پہ یوں, جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس کیسی باتیں کر رہے ہو, کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کمبختی, ہائے ناس, الیدو, میرے اولاد ہوگی, میں اتنی بوڑھی, میرے اولاد ہوگی. وانا عجوز, میں تو بڈھی ہو چکی ہوں. عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے. بھائی اشارہ کر رہی ہیں, ہاذا اشارے کی طرف, یہ بوڑھا, اس کی اولاد ہوگی اور میں بھی. اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا, تباہی ہے. تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا, یہ کس طرح کی, ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی. بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے, چلو سمجھ میں آتا ہے, اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی. اب جو آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی, تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی باتیں, اب تم نے غلط باتیں, اب میں چپ نہیں رہوں گی, وہی اب میں خاموش نہیں رہوں. آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہنے لگی یا ویلتا, ہائے بدبختی. ویل کہتے ہیں بربادی, تباہی کو, ہائے بربادی, ہائے تباہی, ہائے ہلاکت. الیدو, میرے اولاد ہوگی. وانا عجوز, میں اتنی بڈھی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا. تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا, تو فرشتوں نے کیا کہا, اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا, تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا, تمہارے گھروں میں سخاوت ہے. سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں, ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو, کہاں سے آئے ہو, بچڑا پہلے لا کے رکھ دیا. ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے. بھائی تو بتا, میں تو نالائق آدمی ہوں, میں تو اسی طرح کرتا ہوں. بندہ ہے کون بھی, کہاں سے آیا, کیوں آیا, بغیر پوچھے آیا, اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا. اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے, میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں, ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا, انہوں نے کہا نہیں کھایا. مجھے خود بتا رہے تھے, کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا, میں نے کہا نہیں کھایا. کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ. چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے, یہ تو ہماری سخاوت ہے. تو کیسی سخاوت, ابھی مہمان آیا ہے, بچڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو بھائی تمہارا تو خاندان سخی ہے, توحید پرست ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے, تو تعجب بنتا ہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید, کیا مطلب, وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے. وہ تو قابل تعریف ہے, جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا. تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں, گھروں کے ماحول کو صحیح کرو. سمجھتے ہو, گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت, تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے.
تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں, تلاوت ہو. میرے والد صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے, جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی, اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی. تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار, اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے, تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی. یہ روزانہ ان کا معمول تھا, اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے, ٹوپی اتار کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی. ٹوپی اتار کے بالکل گریبان کھول کے ایسے بیٹھ کے, حافظ تھے ماشاءاللہ, تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے. تو جب انتقال ہوا, اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے ہیں. پہلے تلاوت کی گھر میں, پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے گئے. عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا, نماز کا معمول ہوگا, بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے, اڈاپٹ. اور اگر گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں, تو میرے بھائی پھر گھر میں برکتیں نہیں. شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس, بہت خطرناک پیشنٹ, بہت اصرار کیا. وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا, انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا, اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھ. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ. تو ان صاحب نے کہا داڑھی بھی نمازی بھی, اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند تھا جس کو پورا, اس نے کہا پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا, تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج, جو 4000 سال جس کی پرانی تھا, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا ناممکن, پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی. 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے استخارہ نہیں, خوب سمجھ, استخارہ نکال کے دیکھو, وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا. دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا, اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار
میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو, جو ایسے جب 1000-200 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو دیکھا ہوگا, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھ, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار, وہ منظر دیکھ, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, بہت بڑی مسٹیک ہوئی. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر. قرآن کیا کہتا ہے, ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے نا. میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزر, اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا, کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو, جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہوگی. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا, طلاق لینے کی کیا ضرورت. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام, قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی, بھونکے لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ
کو یاد بھی تو رکھو نا، لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس اندازے کا مطلب کیا ہے. کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہو، وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی، یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا. آگے میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی، سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ. خیر، تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے اور بھول کرنے والا کون ہے؟ نہ کھڑے اس سیدھے، تو پھر سیدھے ہونے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو، سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم. ارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں، ان لاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا، ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر، تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کو بتا رہا ہوں کیسے زرہیں بنائی، پھر فوج تیار کی. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ، ان کا تخت تھا، ہیرے جواہرات تھے، اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے، تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا، تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں، دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا، بھائی یہ کیا شکایت؟ حضرت معاویہ نے حکومت کر رہا ہوں یا امیر المومنین، میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا، ان کی نظر میں میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لباس کی بڑی ویلیو، یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن. تو یہ سیاست تھی ان کی. یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا؟ وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں، اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ٹھیک ہے نا، تو لڑائی کے لیے. ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے کہ ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہو پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے، تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی، آپ کی ڈریسنگ، آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی، لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا پھر سوٹ پہن کے جائیں گے، پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی بنیان دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ، کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کوئی سادہ ہونے، اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر، تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا، وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا، تو اس ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے آج ہی کی پل ہوتا دریا میں گھوڑے، اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر، پل بنانے کا ٹائم ہوتا، اسباب و وسائل ہوتے، پھر بھی نہیں جا، اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کی. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے، سوری پیچھے سمندر ہے، بیچ میں خشکی ہے، پانی نہیں تھا، خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر، تو گھوڑا پانی میں، انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کشتی تک جائیں گے بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا، میرے بہت لیٹ آیا دماغ. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا، شف، اور پورا قسطنطینیہ ہی بڑھ جاتا. پورا ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ووٹنگ ہو رہی تھی، فلاں جیت رہا ہے، میم بنائی پاکستانیوں نے، اوپر جا رہا ہے، شف ایک دم وہ نیچے ہوا، بڑی ٹائٹ میم بنائی کہ الیکشن میں یہی ہوا، بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی. جو لوگ
آگے اب خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شوف سرکار، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا، جو پاکستان کی جو اصل شوف سرکار ہے نا اس سے بنا کے رکھیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا، جب انہوں نے کہا شوف فوراً ہم کہاں چلے جائیں. تو اچھا خیر